اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا اکبر الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، مرتبہ میں تمام لوگوں سے بڑے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ دونوں حضرات یعنی حضرت عباس اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا کون ہے، آپ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا، بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، البتہ میری ولادت ان سے پہلے ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلام کی، دنیا اسلام کی پہلی یونیورسٹی جہاں سے علم و حکمت کے چشمے جاری ہوئے تھے وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ ناظرین کرام، مسجد ایک ایسا ادارہ تھی جہاں سے علم بھی پڑھایا جاتا تھا اور جہاں سے سامان حرب کے جوہر جو تھے وہ بھی سکھائے جاتے تھے، جہاں طب بھی سکھائی جاتی تھی، جہاں فلسفہ، حکمت، جغرافیہ، سائنس، دنیا کے تمام علوم جو تھے، تاریخ اسلام میں مختلف مساجد ہمیں نظر آئیں جہاں سے یہ سارے علوم پڑھائے جاتے تھے۔ پھر دور زوال آیا اور لوگ مسجد کی اہمیت جو ہے اس کو نہیں سمجھ سکے، ہماری مسجدوں کو تالے بھی لگ رہے ہیں، مسجد اوقات جو نماز کے اوقات ہوتے ہیں نماز کے ان میں کھلتی ہیں، بعد میں بند ہو جاتی ہیں۔ وہ جو مسجد کا کردار تھا وہ کدھر چلا گیا؟ اور تاریخ اسلام کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائی تھی تو ایک ایسی مسجد جہاں پہ 2 نفل پڑھیں تو ایک عمرے کا ثواب ہو جاتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ میری مراد مسجد قباء ہے۔ آج ہم نے ایک عجیب موضوع جو ہے وہ اپنے ناظرین کے لیے جو ہے وہ منتخب فرمایا ہے، مسجد قباء کی فضیلت اور اسلامی معاشرے میں مساجد کا کردار۔ ہم اس بات کو بھولتے جا رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مساجد کا کردار کیا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مسجدیں جب اذان ہو کھولی جائے، نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد ہم رخصت ہو جائیں۔ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ وہ جو باہمی ہمدردی کا، وہ جو آپس میں تعلق کا، وہ جو محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے ہوتے تھے، وہ کہاں گیا؟ وہ جذبہ کہاں گیا؟ وہ جو محبتیں، وہ جو چاہتیں تھیں، جو قوت کا ایک جذبہ تھا، وہ کہاں گیا؟ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے ملک کے اہم اہل علم حضرات کو دعوت دی آج اپنے اسٹوڈیو میں۔ میری مراد پہلے مہمان مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ماہر اقبالیات ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، اور ان کے ساتھ ایک پاکستان کی مشہور یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر عقیل احمد صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی صاحب، مسجد قباء اس کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد قباء اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد ہے۔ بعد از ہجرت مدینہ منورہ میں آزاد فضا میں خود مختاری کے ساتھ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا موقع ملا تو سب سے پہلے رسول کریم نے پیر والے دن جب مدینہ منورہ کے جنوب مغرب جو بستی قباء کے نام سے معروف ہے اس بستی میں قدم رکھا
اور وہاں کلثوم بن ہدم کے گھر قیام کیا تو وہیں پر اسی جگہ جہاں آپ نے نمازیں ادا فرمائیں اسی جگہ کو آپ کی خدمت میں مسجد کے لیے پیش کیا گیا اور وہاں پر تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ کی قدیم ترین مسجد نبوی شریف سے بھی پہلے مسجد تعمیر کی گئی۔ درست۔ اس کی فضیلت ایک تو وہ آپ نے فرما دی حدیث شریف کہ اس میں 2 رکعت نفل پڑھے جائیں تو ایک عمرے کے برابر ثواب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کو پابندی کے ساتھ کبھی پیدل اور کبھی سواری پر مسجد قباء میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ معمول تھا کہ آپ کی اس ادا کو پیش نظر رکھ کر وہ بھی معمولاً ہر ہفتے کو مسجد قباء میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ مسجد قباء کی تعریف اور فضیلت اللہ تعالیٰ کریم نے بھی قرآن مجید سورہ توبہ میں بیان فرمائی۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، فرمایا یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی گئی اور آپ نے خود اس کے پتھر اٹھائے اور بڑے بڑے بھاری پتھر اٹھا کر آپ اس کی بنیاد پر رکھا کرتے تھے، بلکہ صحابہ اکرام عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اتنے بھاری پتھر مت اٹھائیے، تو آپ انہیں منع فرما دیتے اور شوق کے ساتھ، بلکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ شعر گنگناتے تھے اور حضور بھی ان کے ساتھ اشعار پڑھتے تھے۔ وہ اشعار بھی موجود ہیں کہ افلح ان یعالج المساجد، افلح من یعالج المساجد، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو مسجدوں کی تعمیر کرے، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، اور جو شخص اس مسجد میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر قرآن حکیم کی تلاوت کرے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ان دونوں مصروں کے آخر میں جو مساجدہ اور قاعدہ کے الفاظ آئے، یہ رسول کریم حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ گنگناتے ہوئے پتھر اٹھا کر اس کی تعمیر کے لیے رکھا کرتے تھے۔ ڈاکٹر طاہر امید طلولی صاحب، سیدہ ہاجرہ کے قدم لگتے ہیں جہاں وہ دوڑی تھیں پانی اپنے بیٹے کے لیے لانے کے لیے، وہ صفا و مروہ بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن حکیم میں کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہو گئی ہیں دونوں۔ اسی طرح احد کا میدان ہے، اس کا مقام بن گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدمین پاک لگے، احد پہاڑ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو یہ اللہ کی جو نیک بندے اور جو ہستیاں ہوتی ہیں، وہ کہا نا حافظ مظہر الدین صاحب نے کہ جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ تو وہ تو تمام جگہیں محفوظ کرنی چاہیے، ان کی فضیلت کیا ہے؟ جی ہاں بالکل، تمام جگہوں کی میں بات بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ جگہیں جو ہیں، مقدس مقامات جو ہیں، جن کی نسبت کسی عظیم شخصیت کے ساتھ ہے یا جن کی نسبت کسی بہت بڑے ہماری تاریخ کے واقعے کے ساتھ ہے، دیکھیں ہر زندہ قوم ایسے ہی کرتی ہے، اپنے ایسے آثار کو وہ محفوظ رکھتی ہے۔ یہی آپ کی تاریخ ہے، یہی آپ کا حافظہ ہے۔ یعنی جو قوم اپنا حافظہ کھو دے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ ہمارا ماضی کیا تھا؟ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے، یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے، میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے۔ یعنی جب آپ ماضی کی طرف ہم دیکھتے ہیں، وہ ہمارا ایسا زمانہ ہے جس کا ہر سنگ میل ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے، اور اس سے ہمیں ایک رہنمائی ملتی ہے کہ ہماری سوسائٹی نے کس طرح ترتیب پانا ہے، کس طرح ڈیولپ ہونا ہے۔ تو ان آثار کو مٹانے کا خدا نہ خواستہ مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو انسپائریشن کے پوائنٹس ہیں، جو رہنمائی کے پوائنٹس ہیں، جو ہماری ایک سویلائزیشنل موٹیویشن کے پوائنٹس ہیں، ان کو ہم آف کر رہے ہیں، ان چراغوں کو بجھا رہے ہیں۔ جب آپ ان چراغوں کو بجھا دیں گے تو آپ کو مستقبل کی شاہراہ پہ چلتے ہوئے پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ ان اثرات کو بلا شبہ میں محفوظ کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے خطوخال لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ اس میں سے بھی نشانی یہ نہیں ملتی، اشارہ اس طرف یا تعلیم نہیں ملتی، باقاعدہ ایک حکم کے درجے میں کہ جہاں جہاں قدمین پاک لگے ہیں اس کا تقدس کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب شکریہ۔ غازی صاحب چند باتیں اس حوالے سے ذہن نشین رہنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ عموماً ہم تمام معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ان چیزوں کی بڑی قدر و قیمت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی احساس دلاتے ہیں جن کا
تعلق ان کے آباء و اجداد سے ہو، کوئی فکری حوالے سے ہو، ایمانی حوالے سے ہو، تو چونکہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا فکری حوالہ ذات مصطفیٰ ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ تو آپ جو فرما رہے ہیں لا اقسم بہذا البلد، اس میں بھی اللہ کریم نے اس نسبت کا احساس دلایا ہے کہ دنیا والوں سن لو کہ اس شہر کی عظمتیں کے اور بھی بڑے وجوہات ہیں، لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کو جہاں جہاں سے نسبت ہو گئی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے رہے اور سواریاں ہونے کے باوجود سواری پر نہیں چلتے تھے کہ ان گلیوں سے میرے حبیب گزرے ہیں، پیدل چلتے اور پیدل قضاء حاجت کے لیے شہر سے باہر جاتے تھے۔ ایک بار حج کے لیے گئے، دوبارہ نہیں گئے، کہیں ساری عمر پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، اور حضرت عمر فاروق دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے تیرے نبی کے شہر میں موت آئے۔ تو یہ اس سے اندازہ پتہ چلا کہ وہ جو اہل نظر تھے وہ اپنے جو قلبی اور روحانی رشتے تھے ان کی قدر جانتے تھے، اور اپنے عمل سے دنیا والوں کو بھی یہ لیسن دے گئے کہ جو رشتہ جو بھی کوئی ہو، لیکن جو ذات مصطفیٰ سے رشتہ ہے نا، اس نسبتوں کا حق آپ اپنے عمل سے ہی ادا کریں گے۔ مفتی صاحب، مسجد قباء 550 سال سے وہ جو ممبر ہے وہاں پہ رکھا ہوا آج کل، جس پہ خطبہ کھڑے ہو کے دیتے ہیں، یہ 150 سال تقریباً مسجد نبوی شریف میں پہلے تھا، اور وہاں سے پھر لایا گیا نیا ممبر جب بن گیا۔ ان چیزوں کی کوئی برکات ہوتی ہے؟ ان کی ایک تو حیثیت ہے آثار قدیمہ کی، اور ایک اس سے ہٹ کے بھی ہے۔ جی دیکھیں، قرآن مجید پہ موجود ہے کہ تابوت سکینہ، جس میں چند ایک انبیاء کرام علیہ السلام سے منسوب اشیاء موجود تھیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ یہ تابوت سکینہ کیا تھا؟ تھوڑا سا ناظرین تابوت کے لیے سکینہ بتا ایک صندوق تھا جس میں انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے۔ ٹھیک۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نعلین اور قمیض مبارک تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منصوبات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اس طرح کی دیگر انبیاء کرام کے متبرکات موجود تھے۔ بنی اسرائیل تابوت سکینہ سے اس قدر عقیدت رکھتے اور اس قدر ان کی برکت کا اعتقاد تھا کہ انہیں بڑی سے بڑی مشکل پیش آتی تو تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر وہ دعا کرتے تو ان کی مشکل دور ہو جایا کرتی تھی۔ دیکھیں قرآن مجید میں ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، حالانکہ پورا حرم شریف ہی جہاں نماز پڑھیں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ اس جگہ کو مصلی کے لیے مخصوص کرنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جہاں اللہ کا کوئی نیک اور اس کا برگزیدہ بندہ ایک لمحہ گزار لے وہ رحمتوں کے چشمے اول پڑتے ہیں۔ چونکہ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان ہیں اس پتھر پر، اس وجہ سے حکم دیا گیا کہ اس کی تعظیم کے لیے بھی اور اس جگہ جو خاص رحمتوں کے حصے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے تم وہاں نماز ادا کرو۔ ڈاکٹر صاحب، اب جو لیٹسٹ سائنس اور ریسرچ اس پہ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ان کے قدم مبارک لگتے ہیں اس سے ایک خاص انرجی ان چیزوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ دیکھیں نا، یہ کوئی انرجی تو ہوگی کہ اس تو نے انانا جو خشک لکڑی کا وہ ہے تنا وہ بھی بولنا شروع ہو گیا۔ تو یہ جو ہیں چیزیں ان کے اندر یہ برکات، یہ انوار ہوتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے بڑا ایک لیٹسٹ ریسرچ کا بھی اشارہ دے دیا۔ ایک بنیادی قانون ہے غازی صاحب قبلہ کہ کوئی بھی چیز دنیا میں ضائع نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ، یہ تو آپ کا سبجیکٹ سائنس بھی ہے، فزکس کا بڑا بنیادی لا ہے، چاہے وہ میٹر ہے یا انرجی ہے، وہ ضائع نہیں ہوتی۔ اس کی شکل بدل سکتی ہے، اس کا فارمیٹ چینج ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ سمجھیں کہ وہ خط اب ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ اپنے پورے اثرات کے ساتھ محفوظ ہے، اللہ، اور اس کے اثرات میرے اوپر مرتب ہوں گے، اور اس پہلو سے بھی مرتب ہوں گے کہ میری بات اپنی تمام تر صالحیت درستگی ثقافت کے باوجود کس نیت سے کہی جا رہی ہے۔ اللہ، یہ ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا محتاط رہے، آج سے 500 سال 1000 سال پہلے جب کے بعد جب ہم قبروں میں لیٹے ہوں گے تو یہ ساری ریکارڈنگ چل رہی ہوگی۔ دوسری چیز، میں کیونکہ یہ تفصیل کا محل نہیں ہے اور مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے، قرآن مجید کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو جو اس چیز کا اثر ہے وہ ہاریزنٹل ورٹیکل دونوں پرسپیکٹیو میں ہے۔ اچھا، میرے عمل کا اثر جو میرے آباء و اجداد گزر کے ان پر بھی ہوگا اور جو میرے آنے والی نسل ہے اس پر بھی ہوگا اور میری ذات پر بھی ہوگا۔ یہ ذرا ایکسپلین کر دیں، بڑا زبردست پوائنٹ آپ نے کہا ہے۔
اب دیکھیں جی، اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں، مختصر ہم اشارہ کرتے ہیں، حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک دیوار بنا دی، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے دیوار کیوں بنائی، انہوں نے فرمایا کانا ابوہما صالحا، باپ کے عمل کا اثر چلتے چلتے اولاد تک آ پہنچا۔ اللہ، یعنی اس کا کیا مطلب ہوا، میرے عمل کا اثر میرے مستقبل پر۔ اچھا، میں یہاں عمل کر رہا ہوں، قرآن مجید سے سنت سے یہ چیز اسٹیبلشڈ ہے، عالم برزخ اور میں جانے والے میرے آبا و اجداد تک اس عمل کا اچھا برا اثر پہنچ رہا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، سورہ یاسین کے اندر کئی جگہوں پہ یہ چیز موجود ہے، ٹھیک۔ اور میری ذات کے اندر تو وہ ہو ہی رہا ہے۔ یعنی یہ جو فاصل ہوتا ہے، فاصل کیا ہوتا ہے، جب ہڈی کو پھینک دیتے ہیں انسان مر جاتا ہے تو وہ ماحول سے چیزیں جذب کرتے 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 ایک ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پودا، جانور، انسان کس زمانے کا تھا۔ بعین ہی انسان اپنے ماحول سے اثرات جذب کرتا رہتا ہے، اس کے اعمال کے اثرات ماحول پہ ہوتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ اب کیوں ایسا ہوا، جن وادیوں پہ عذاب اترا، حکم ہوا کہ وہاں سے جلدی نکل جاؤ، اللہ، ان میں قیام نہ کرو، ان میں تھوڑی دیر رکو، کیونکہ وہاں پہ اثرات اتنے برے ہیں۔ وہ اثرات کہیں آپ کو اپنی گرفت میں نہ لے لیں، آپ کے اوپر وہ اثرات آپ کی ذات کا، آپ کے شعور کا، آپ کے احوال و اچھا تبھی کیفیات کا حصہ نہ بن جائے۔ جب مسجد نبی شریف میں جاتے ہیں تو ایک خاص کیف محسوس ہوتا ہے، ریاض الجنہ میں جائیں، قدمین پاک میں بیٹھیں، بہت بڑی، وہ تو اتنا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ آپ عام صالحین کو دیکھیں، ایک شخص داتا صاحب جائیں تو کیفیت بدل جاتی ہے آدمی۔ اب 4 آدمی بیٹھے ہیں، 5واں آدمی آئے گا، محفل کی کیفیت بدل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے اور یہ بات ہماری جاری رہے گی۔ ناظرین کرام، مختصر سی بریک اور ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مساجد بیٹیاں، حدیث شریف میں ہے کہ پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سی جگہ پسند ہے، تو ارشاد فرمایا احب البلاد اللہ تعالی مساجدہا، اللہ تعالیٰ کو روئے زمین کے تمام حصوں میں سب سے پسندیدہ مسجدیں ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کعبۃ اللہ شریف آفتاب ہے اور یہ ساری اس کی ضیائیں ہیں، کرنیں ہیں، یا یہ سارے چاند ہیں، یہ بھی تو ہے نا جو حدیث میں کہ کعبۃ اللہ بیٹیاں شریف سے ہیں، روشنی کعبہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان لفظوں کے ساتھ تو میں نے کہیں تو اس طرح کے الفاظ نہیں پڑھے، میں نے پڑھا ہے، ممکن ہے، لیکن میری نظر میں اس طرح الفاظ میں کہہ سکتا ہوں یہ سب چاند ہیں اور یہ کعبۃ اللہ شریف سے روشنی لے رہے ہیں، اسی لیے کعبۃ اللہ شریف کی جانب رخ کرتے ہیں تاکہ ایک تو اجتماعیت برقرار رہے اور اتحاد کا میسج جائے، اور ساتھ ہی ساتھ بیت اللہ شریف کی برکات کا بھی حصول ممکن اور ہے۔ قیامت کے روز یہ سب کعبہ شریف کے ساتھ جا کے جڑ جائیں گی۔ قیامت کے دن کے بارے میں ایک حدیث اس طرح ہے کہ قیامت کے دن ساری زمین کی جو مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کو جنت کی زمین میں شامل کر دیا جائے گا۔ اچھا، گویا کہ بلکہ حدیث میں الفاظ بھی ہیں، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعو، میرے صحابہ جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ قیلا ما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مساجد، ٹھیک ہے، جو اللہ کی مسجدیں ہیں یہ جنت کے باغ ہیں، اور یہاں کا کھانا پینا میوہ جات وہ تسبیحات، اذکار، مختلف پاکیزہ کلمات ہیں۔ جی ڈاکٹر طاہر میر تنولی، اب وہ جو جنت کے باغ ہیں
ان کو ہم تالا لگا دیتے اور وہاں جاتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں. لوگوں نے اپنے بچوں کو بھیجنا بند کر دیا کہ جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. یہ کیا ہوگا؟ جی دیکھیں جی، مسجد کا جو کردار تھا اسلامی سوسائٹی کے اندر، انفارچونیٹلی وہ کردار ہم نے مسخ کر دیا ہے. اب کافی دیر سے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. اسلامی سوسائٹی کے جو محاسن ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، اگر آپ اس کو مجسم کر کے دیکھنا چاہیں تو اس کو آپ کہیں گے مسجد. ٹھیک. جب مسجد کرتبہ میں علامہ اقبال گئے تو جب واپس آئے تو کسی نے پوچھا آپ نے مسجد کرتبہ کو دیکھ کے کیا محسوس کیا؟ اقبال نے ایک ایسا جملہ کہا، اس کے اندر مسجد کی جو تہذیبی اہمیت ہے وہ سمو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں اقبال جیسا فرد شخصیت ہی ایسی بات کہہ سکتی ہے. علامہ نے کہا جی کہ اگر کسی نے پتھروں کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہوئی دیکھنی ہو تو وہ مسجد کرتبہ ہے. سبحان اللہ. اس کو دوبارہ دہرائیں لفظ کو. واہ 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 واہ. یعنی علامہ نے یہ کہا کہ مسجد کرتبہ جو ہے وہ پتھروں کے ساتھ لکھی ہوئی قرآن حکیم کی تفسیر ہے. سبحان. اچھا اب یہ کیوں کہا؟ آپ دیکھیں کوئی مسلمانوں کا محلہ ایسا نہیں ہے، آبادی مختصر، جہاں بھی اجتماع ہوگا جس کے مرکز میں مسجد نہ ہو. ٹھیک ہے. اصول یہ ہوتا ہے کہ مسجد نیوکلیس ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد کنسٹرکشن ہوتی چلی جاتی ہے. ایک یہ بات ہے. دوسری بات آپ دیکھیں، مسجد واحد پیکر محسوس ہے، یعنی جو فزیکل اینٹی ہے جو ہر وقت قبلہ رو ہے. واہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ واہ واہ. ہم یہ کبھی نہ بھولیں کہ ہمارا رخ کدھر ہونا چاہیے. واہ 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 واہ. مسجد کا جو بنیادی تہذیبی کردار ہے، اگر ہمیں تھوڑا سا بھی اس کو، آپ نے فرمایا تالے لگ گئے، مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ جب کوئی مسافر، گاؤں سے ہمارا تعلق ہے، کوئی مسافر آتا جس کا نہ تو اس کا قیام گاہ مسجد ہوتی. عشاء کی نماز کے بعد لوگ دیکھا کرتے ہمارے اندر کوئی مسافر تو نہیں ہے. نہیں، وہ معاملات طے ہوتے، سب کچھ ہوتے. اب مسائل اتنے بڑھ گئے. یہ مغلیہ دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی رہا ہے. مسجد میں آتے تھے مسافر ٹھہرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ایک تکیہ بنا دیا گیا تھا مستقل. وہ اب سارا ختم ہو گیا. اچھا آخری بات جس طرح میں اشارہ کرنا چاہوں گا آپ کا یہ کوسچن کہ یہ کردار مسخ کیوں ہوا، قرآن مجید سے پوچھیں کہ مسجد بنتی کیسے ہے. واہ. قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ مسجد بنانے کے لیے 5 بنیادی کوالیفیکیشن ضروری ہیں. اچھا جی. وہ کیا ہیں؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. آپ کا کیا حال ہے؟ پتھر اکٹھے کرنے سے اور بلڈنگ بنانے سے مسجد بن جاتی ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے نہیں، مسجد وہی بنا سکتا ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہو، آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، نماز قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والا، اور آخری بات یہ ہے کہ وہ نڈر ہو، بے باک ہو، جری ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والا نہ ہو. ولم یخش الا اللہ. گویا کہ مسجد تو ہمارے اندر جذبہ حریت کو پیدا کرتی ہے. ٹھیک. کہ ہمارے اندر ایسا استغنا اور ایسا کردار لے کے آتی ہے کہ ذات حق کے علاوہ آپ کے اندر کسی کا خوف اور کوئی آپ کی ترجیح نہیں ہوتا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات جاری رہنی چاہیے. بہت زبردست بات آپ نے. جی ہاں، یہ رخ بھی متعین کرتا ہے. ایک مسلمان جب مسجد میں داخل ہوتا ہے یا مسجد کے پاس سے گزرتا ہے تو ہر وقت اس کے سامنے جو ہمارا سوشل ایٹیچیوڈ ہے، ہمارا جو سماجی خیرہ نہ کر سکا مجھے رویہ، جو جلوہ دانش فرنگ، خاک جلوہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو بات یہ ہے کہ مسجد کا وقوع، مسجد کا سٹرکچر، مسجد کی موجودگی ہمارے اجتماعی رویوں کو، اس کو ایک سمت دیتی ہے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے لیے جو مجھے خصائص عطا کیے گئے ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرے لیے تمام ضروع زمین کو مسجد بنایا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب، میں جب دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا تو وہ بھی میں نے جواب لینا ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اس کا جواب آپ سے لینا ہے. پھر علامہ کو آپ نے پڑھا ہے نا. اچھا ڈاکٹر عقیل، مسجد کا بنیادی کردار کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنا؟ نماز پڑھی یہ قرآن کریم نے جہاں مسجد کی بنیاد کا تصور دیا ہے، وہاں اس سے پہلے ایک اور مسجد کا ذکر بھی کیا ہے. یعنی پہلے ایک جو مسجد تھی جو تفریق ڈالتی، تخریب کرتی، اور کیسے کیسے لوگ تھے. پھر یہاں کی جو اہل اسلام میں مسجد کی بنا کا تصور ہے، اس کے بعد بتایا کہ مسجد کا اصل تصور کیا ہے، اور مسلمانوں میں یگانگت، مرکزیت، اخوت، وحدت اور ایک مرکز سے جڑے رہنے کا جو تصور دیتی ہے. اور اس کے علاوہ مسجد عملی طور پر اس کا اگر تصوراتی فکری پہلو دیکھیں تو مسجد ایک سمبولک ہے. جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری پوری کائنات مسجد بنا دی گئی. اب اہل ایمان کو جس طرح مسجد میں رہنا ہوتا ہے، اسی طرح اگر وہ کائنات میں رہیں، بار معاشرے میں، تو پتہ چلے کہ یہ مسجدوں والے ہیں. اور یہ جو مسجد قباء کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس کی بنیاد کے بعد بتایا کہ اس میں وہ لوگ ہیں، رجال، جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں.
کیا اچھا وہ جو ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ جو بارکنا حولہ اکثر مفسرین کرام نے فرمایا ہے وہ اللہ کے انبیاء اور اہل اللہ جو تھے ان کے مزارات ہیں۔ اچھا دیکھیں بارکنا حولہ، مسجد میں تو برکت ہوتی ہے، حولہ میں برکت کا کیا تصور ہے؟ ارد گرد دیکھیں مسجد میں برکت ہے۔ اب مثلا کسی محلے میں مسجد ہے تو ساتھ جو گھر ہیں اس کو تو ہم بابرکت نہیں کہیں گے، ہم تو مسجد کو کہیں گے۔ تو ادھر جو حولہ جو بارکنا حولہ اللہ نے فرمایا اس کا جو ماحول ہے وہ بابرکت اس لیے ہو گیا کہ اکثر کئی انبیاء کرام اور اہل اللہ اور ان کے جو متبعین تھے ان کے مزارات ادھر ہیں۔ مفتی صاحب وہ جو باقی مٹی بچی تھی وہ پوری دنیا میں پھیلا دی گئی، اس طرح کا کوئی ہے؟ اس طرح کی روایت نظر سے تو نہیں گزری، میرے علم میں تو نہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں ہی فیصلے فرما دیے ہیں اور زمین کے جس حصے کو اپنی ذکر کے لیے اپنی یاد کے لیے پسند کیا ہے اور جسے مقدس ترین حصہ زمین بنایا تھا اس سے وہاں مسجد بنا دی گئی۔ اچھا مفتی صاحب آپ چونکہ مفتی ہیں، جہاں رات کو حکومت کی جگہ نظر آئی وہاں جلدی سے مسجد رات کو بنا دی؟ نہیں، ایسا یقیناً کسی صورت بھی ازرو شرع جائز نہیں ہے۔ کسی کی مملوکہ زمین پر بلا اس کی اجازت کے یا بغیر اس کے وقف کیے کہ مسجد خود بنا دینا، یعنی اسے غصب کر کے وہاں مسجد تعمیر کر دینا، یہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بالکل ادا کیا، مسجد نبوی شریف کی زمین کی جگہ خریدی، بلکہ ان بچوں کی جانب سے پیشکش کی گئی تھی کہ آپ یہ جگہ یہاں مسجد بنا لیں، ہم کوئی آپ سے معاوضہ طلب نہیں کرتے، لیکن آپ نے بہر صورت انہیں اس کا معاوضہ ادا کیا پھر وہاں مسجد بنا۔ اچھا مفتی صاحب اس طرح کی کوئی حدیث پاک ہے نا کہ عورتوں کو بھی مسجد میں ان کا حصہ دو؟ ابتدائی زمانہ میں عورتیں مسجدوں میں آیا کرتی تھیں، لیکن جب سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا تو آپ نے اس وقت جب اختلاط محسوس کیا اور آنے والے مسائل کو بھانپ لیا اور امت کی جو آزمائشیں تھیں انہیں آپ نے محسوس کر لیا تو پھر آپ نے منع فرما دیا کہ مردوں کے ساتھ اختلاط کے پیش نظر لیکن الگ ان کا حصہ تو دینا اگر چاہیے، بعض مساجد میں اگر خواتین کے لیے ایک الگ تھلگ جگہ ہے، میں نے دیکھا ہے کئی مساجد میں بیسمنٹ بنائی جاتی ہے یا اس سے متصل ایک مقام بنایا جاتا ہے، رستہ الگ سے ہوتا ہے، وہاں خواتین وہ تو بہت ضروری ہے، تو بلکہ تربیت آنا کیسے ہوگی چاہیے، ان کی؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں دیکھیں ایک حدیث شریف بخاری شریف میں ہے، قرب قیامت کی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب، کہ مسجدیں بڑی شاندار اور دیدہ زیب ہوں گی مگر ان کی آبادی نہیں ہوگی، وہ خراب ہوں گی، وہ غیر آباد ہوں گی۔ آج یہی ہم دیکھ رہے ہیں، جمعے میں اور عید کے موقع پر تو اجتہام ہوتا ہے مگر پنج جگانہ نماز، حالانکہ عید واجب ہے، نماز جنازہ وہ فرض کفایہ ہے، سینکڑوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن جو فرض عین ہے اس کے لیے کسی کی جو ہے توجہ نہیں ہوتی اور مسجدیں اس طرح آباد نظر نہیں آتی۔ یہ ضروری ہے کہ ضرورت یہ ہے مسجد میں کہ آج ان کے لیے مسجدوں جگہ کو آپ فرما رہے تھے کہ مسجد کیا صرف نماز پڑھنے کے لیے؟ دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر صرف نماز بھی کامل طریقے سے پڑھ لی جائے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو اکیلی نماز ہی سارے معاشرے کو درست کر سکتی ہے، تو مسجد بحیثیت انسٹیٹیوشن بھی ہے۔ مفتی صاحب اس بارے میں دو احادیث ہیں، ایک حدیث میں یہ ہے کہ آپ کسی دن بھی جائیں اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں تو آپ کو عمرے کے برابر ثواب ہے، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ آپ گھر سے وضو کر کے جائیں تو عمرے کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ تھا کہ آپ ہفتے میں صرف ہفتے والے دن جایا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داریاں تھیں، وہ بھی تو ادا کرنی تھیں، اس لیے آپ صرف ہفتے والے دن اپنے وقت کی مناسبت سے جایا کرتے تھے، وگرنہ جو شخص کسی بھی دن جائے اور وہاں جا کے نفل نماز ادا کرے انشاءاللہ اللہ کریم اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر میتنولی۔ ریممبرنگ گاڈ میں بڑی خوبصورت ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے، نہیں انہوں نے ہاں مارٹن لنگز نے، میں بھول گیا ذرا نام، مارٹن لنگز نے لکھا، اور انہوں نے کہا کہ مسجدیں مسلمانوں کے ہاں جو قدیم تہذیب تھی اور اسپین میں بھی یہ جاری رہی، بعد میں یہ ختم ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر جوتے لے کے نہیں جاتے تھے،
باہر کے دروازے پہ اتار دیتے تھے, اندر پاؤں ننگے ہی وہ گھر میں چلتے پھرتے تھے. اس طرح جو واش روم ہوتا تھا وہاں پہ آگے ایک چپل الگ سے پڑی ہوتی تھی. اس کا مقصد کیا تھا؟ تو مارٹن لنچ نے لکھا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ تقدس مآب ماحول جس میں ہم مسجد میں جاتے ہیں, یور ہاؤسز مسٹ بی ایکسٹینشن آف دی ماسک, وہ ماحول جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرے آپ کے گھر تک, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا. اچھا, جیفر لینگ جو ہے, جیفر لینگ, اس نے جو کتاب لکھی ہے ایون دی اینجلز آسک, اس میں ایک واقعہ ہے دل ہلا دیتا ہے. یہ نو مسلم ہے امریکن. اس نے کہا کہ ہماری مسجد میں امام صاحب نے تقریر کی جمعے کے روز کہ عورتیں مسجد میں نہ آیا کریں. 125 کنورٹس تھیں جو مسلمان ہوئی تھیں عیسائیت سے, یہودیت سے, اور بھی ہوں گی عورتیں. دوسری جمعے کو عورتیں کچھ گئیں, پھر انہوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں کہا تھا پچھلی دفعہ مت آیا کرو. تیسری مرتبہ پھر انہوں نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی. تو کہتا ہے کہ ٹو مائی نالج 125 خواتین جو مسلمان ہوئی تھی وہ واپس اپنے مذہب میں چلی گئی. انہوں نے اتنے سخت لفظ استعمال کیے تھے مسجد میں. تو یہ بتائیں ذرا. جی ہاں, دیکھیں یہ دو باتیں آ گئی. ایک تو مسجد کا تہذیبی تسلسل, دوسرا ہمارا مسجد کے اندر رویہ. اگر ہم مسجد کے تہذیبی تسلسل کو دیکھیں غازی صاحب, تو جیسے میں نے پہلے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا, جو ہماری تہذیبی اقدار ہیں ان کو اگر ہم امبوڈیفائڈ فارم میں دیکھنا چاہیں تو وہ مسجد ہے. آپ دیکھیں مسجد کا ایک بڑا بنیادی حصہ محراب ہے. پوری مسلم آرکیٹیکچر کا ایک لازمی حصہ محراب ہے. سبحان. جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں, اگر آپ پہچان کرنا چاہیں تو اسلامی تعمیرات کے اوپر جتنی بڑی اتھارٹیز ہیں فائن آرٹس کی اور آرکیٹیکچر کی, وہ کہتے ہیں کہ اسلامی تعمیرات میں دو چیزیں بڑی نمایاں ہوتی ہیں. پہلی یہ ہے, یہ بہت ہی کھلی اور روشن ہوتی ہیں, اور یہ مسجد سے آیا ہے. آپ ذرا مندر کو دیکھیں کیا ماحول ہوتا ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر محراب ہوتی ہے. اچھا, اب اہل علم نے یہ دیکھا کہ محراب شعوری یا لا شعوری طور پہ مسجد کا حصہ کیسے بنی. یہاں مجھے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں کہ ہاں اب تاجدار ہم بھی ہیں. اگر آپ نال پاک حضور کو رکھیں تو آپ کو ایک محراب کا تصور ملے گا. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ. محراب کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ نالین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں رہے. اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ آرکیٹیکچر کے ماہرین اس پہ متفق ہیں کہ جو محراب کا سٹرکچر ہے اس میں جو مضبوطی ہے وہ کسی دوسرے سٹرکچر میں نہیں ہے. سب سے مضبوط ترین سٹرکچر محراب کا سٹرکچر ہے. تو مسجد تعمیر کے لحاظ سے, اپنے سٹرکچر کے لحاظ سے, اپنی ڈائمنشن کے لحاظ سے, اپنے تقدس کے لحاظ سے ہمیں ایک رہنمائی دیتی ہے کہ ہم اس رہنمائی کو اپنی پوری زندگی کا حصہ بنائیں. بات کی میں تائید میں میرے ذہن سے نکل رہا ہے, ایک ناول نگار تھا بڑا مشہور یورپ کا, اس نے اپنا سفر نامہ لکھا, میں نے پڑھا ہوا ہے. اس وقت وہ مصنف کا نام ذہن سے اتر گیا, شاید یاد آ جائے گفتگو ذرا. اس نے کہا کہ ہندوؤں کا جو ٹیمپلز ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں, بند بند سے اوپر یوں چلے جاتے ہیں, اور مسلمانوں کی مساجد کشادہ ہوتی ہیں. کہتا ہے میں نے محسوس کیا کہ ان کے ظرف کا بھی اس سے فرق ہوتا ہے, کہ ان کے ظرف کھلے ہوتے ہیں, مہمان نوازی اور اس طرح, اور وہ اپنے انہی ٹیمپلز وہ چیز آگے ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیں جو اس مسلمانوں کی اعلیٰ ظرفی ہے, اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے, یہ ان کے مسجد کے کھلے ماحول سے آئی ہے. مسلمانوں کی اعلیٰ ظرفی نے مسجد کو کھلا نہیں کیا, مسجد کھلے ہونے نے مسلمانوں کو اعلیٰ ظرف کیا ہے. سبحان اللہ. ترتیب یہ ہے. تو ہر مسجد جب تسلسل ہے مسجد نبوی کا اور بیت الحرم کو, اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو سب سے بڑا سفر ہے, سفر معراج ہے, وہ کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد سے شروع ہوا. سبحان اللہ. ایک مسجد سے شروع ہو کے دوسری مسجد تک جاتا ہے, اور وہاں سے پھر آگے جاتا ہے, کیونکہ آگے مسجد کوئی ہے نہیں. نہیں, اوپر بھی مسجد ہوگی, وہی میں عرض کر رہا ہوں درمیان میں, وہی درمیان میں جو اس کا نام بیت المعمور. بیت المعمور. تو زندگی کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا سفر جس کا عنوان ہی معراج ہے, اس کا نقطہ آغاز, اور درمیان میں اگر کوئی سٹاپ ہے تو وہ مسجد سے متعلق ہے. تو مسجد ہمارا سنگ میل ہے. اچھا وہ آ جائے نا, اب آپ کو میں زیادہ وقت دے رہا ہوں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ علامہ نے اس میں دو باتیں ہمیں کہہ دی ہیں. پہلی بات تو یہ جو عامت الناس ہیں ان کی ایمانی حرارت سالوں کا کام مہینے میں اور مہینوں کا کام ایک شب میں کر سکتی ہے, لیکن ان کی ایمانی حرارت کو کسی اور طرف بھی لگانے کی ضرورت ہے. یہ ہے اہل علم کی اور منصب انرجی جو ہے, جو فائز لوگوں کی ذمہ داری ہے صحیح ہمارے پاس, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی چینلائزیشن. جی ڈاکٹر عقیل, مسجد تو بنا دی شب بھر, مسجد تو انرجی ہماری ہے. وہ انرجی کا دیکھیں, مسجد میں جو لوگ آڈینس سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور سامنے ان کا رخ ہوتا ہے مکہ مکرمہ کے خانہ کعبہ کی طرف, ٹھیک ہے, اور درمیان میں محراب ایک ممبر ہوتا ہے.
تو آڈینس وہ جو حضرت بیٹھے ہوتے ہیں ان کے خیال میں یہ آواز یہ بھی ایک استعارہ ہے، یہ آواز قبلہ کی آواز ہے۔ وہ ممبر جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ اور آج دیکھنا آج ہمارے ملک میں جب عالم اسلام میں جتنا بھی اہل علم کا زوال ہے اس کے باوجود لوگ علماء کرام کے ائمہ کرام کے جوتے تک اٹھاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ ممبر سے سوشل ویلفیئر کی سب سے پہلی آواز مسجد سے ہی بلند ہوئی تھی، کائنات کے کانوں میں جو آئی ہے، اور عوامی مسائل کا حل، تو وہ اس کو قبلہ کی آواز سمجھتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ جو ادھر جلوہ یہی شیخ حرم میں جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، ہاں کیا گلی میں بوزر دل کے اویسو چادر زہرا، اب یہ معاملہ ہو گیا۔ اچھا دوسرا پھر یہ بھی اقبال جو ہمیں ڈاکٹر صاحب اس پہ اتھارٹی میں بیٹھے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، یعنی قلب میں وہ کیفیات نہیں آئی، یعنی اپنے دل کو مسجد نہیں بنایا۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو جو اپنے قلوب میں وہ مسجد کا ایک ماحول ہے، محراب کی، مینار کی اور نورانیت کا ماحول ہے، پاکیزگی کا ہے، نفوس کا تزکیہ ہے، افکار کا تزکیہ ہے، یہ سب قائم کرنا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخہ روز کی طرح وبائی امراض جس طرح کی بھی ہوں، یہ جو کہتے ہیں کہ جی بہت تیزی سے انفیکشن پھیل رہی ہے، کبھی آنکھوں کی کبھی سانس کی، تو آج کل موسم تبدیل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سیدنا عادل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 525 بار 525 ٹائمز لکھ کر گھر میں کسی اونچی جگہ لٹکا دینے سے اہل خانہ تمام طرح کی وبائی امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ آخر میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا قول مبارک کہتے ہیں، طویل سجدے انسان کو اللہ کا قرب دیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ڈاکٹر طاہر امید کنولی آپ کا بھی، ڈاکٹر عقیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تینوں تشریف لائے، اور انشاءاللہ یہ ہماری بزم آرائی جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری رہے گی۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ان خوبصورت اللہ والی باتوں کا اور اللہ کی مقدس بنائی ہوئی جگہیں جو ہیں رب تعالیٰ کی، اور جہاں اللہ کے انوار دن رات برستے ہیں، ان سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے تمام ناظرین کو اور تمام اہل اسلام کو مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لاکھوں اور ہزاروں جو ہیں عمرے ان کا ثواب آپ کے دامن میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔